اور جس دعا نو ابن قیم نے پسند کیتا کہ دعاواں حضور بھی حضور نے منگیاں، شروع کردیا نماز نو لکھیاں، اور امام احمد ابن حنبل نو پوچھا، انہاں آخیا جڑی مرضی انہاں چ پڑھے ساریاں مینوں پسند ہے، مگر میں جنوں اختیار کیتا وہ جڑا حضرت عمر اچھی جڑے پڑھدے سی، مدینے چ ویکھیا ہوئے لوگ اس دعا نو چھڈ دیندے، حضرت عمر جماعت کراؤن لئی اللہ اکبر کہندے اچھی پڑھدے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ۔ امام احمد نے کیا ہے صحابہ دے مجمع چ انہاں اچھی پڑھی ہے، میں انہوں پسند کیتا۔ یہ باقی وہ آدھے کوئی دوسریاں بھی پڑھے تے گل کوئی نہیں۔ ولو ان رجل استفتى ببعض ما روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم استفتاء كان حسنا، کہ باقی بھی جڑیاں آپ نے پڑھیاں بات بڑی ٹھیک ہے، سونیاں سونیاں، مگر میں امام فرماؤندے نوں تد سنیا کہ حضرت عمر مجمع چ پڑھ رہا، اچھی پڑھ رہا، صحابہ دے وچ پڑھ رہا، یہ اعلیٰ ترین نواز ہے۔ اور ابن قیم بھی فرماؤندے ہیں کہ 10 وجہ ہے، ہن دا موقع نہیں رہا 52 سوا کہ 10 وجہ ہے جہدے نال باقی دعاں ساریاں پیچھے رہ جاندیاں، دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس دعا جو کچھ ہے یہ بہت اعلیٰ، اور سن دی گل ہے کہ اس دے اندر دعا وچ لفظاں کوئی بھی کوئی یہ ترجمے نہیں آتا لا الہ غیر تک کچھ منگیا، رب کی صرف تعریف ہے، مگر منگن لی بھی 2 دعاواں جڑے کئی میں بریلوی یاراں دی پڑھدا سیدی ورگو کہ یار ابن قیم بھی من گیا کہ ایک دعائے بات ہوندی، ایک دعائے مسئلہ ہوندی ہے، اس تو دعائے مسئلہ جائز ہے منگنا، توبہ توبہ توبہ، وہ کہہ سکتا پہلا تو سو منگو، وہ تو گل ہور کیتی انہیں کہ منگن دے 2 طریقے اللہ کو، ایک دعا ہے مسئلہ کہ تسی صاف کہو اللہ رزق دے اولاد دے، اے ڈائریکٹ منگ لیا تو ایک کیا کچھ نہ کرو، تعریف کری سخی ہاں تو رازق ہاں تو رب ہاں تو کوئی منہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں بھی مینوں یہ نہ جڑا وڈیا رہا، اس ویلے پھر شاعر دا شعر بزرگ لکھتے ہیں کہ اس دعا نہ بہتر، کیونکہ اللہ دے رسول افضل الدعاء الحمدللہ، ساریاں دعاؤں چ بہتر الحمدللہ۔ الحمدللہ جو کوئی عالم دعا کٹ کے بکھاوے گا کہڑا لفظ جڑا کوئی منگیا کچھ نہیں، مگر تعریفاں ساریاں کر دتیاں، تو علیم ہے مطلب کہ مینوں علم دے، تو رزاق ہے رزق دے، تو سمیع ہے میری دعا سن۔ فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد فانی ہے باؤ کہنا شیمت کلے باؤ، بندے ہو خدا دو میں تے جدوں قرآن پڑھنا یا رسول اللہ دی سنت آنا یہ سمندر چ غوطہ مار کے تانوں کی دساں غرق ہو گیا۔ یہ کوئی ایسا علم ہے جنہوں آدمی سرسری پڑھ لے۔ فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد کفانی، دنیا دے بادشاہ نوں آندا شاعر کہ میں اپنی حاجت تینوں سناواں دساں کیا اس گل آیا، یا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اذکر حاجتی ہم قد کفانی ہباؤ کا اتنا شیمت کر ہباؤ، یا تیرا سخی ہونا ہی کافی ہے کیونکہ سخاوت کرنی تیری عادت ہے، مینوں سناؤن دی کہڑی لوڑ، تو وینا کہ جڑا سائل دروازے تے آیا یار دی کوئی جھولی بھرنی چاہیے، میں ہن گل اپنی کراں وہ بہتر ہے یا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تیری عادت ہے لٹاؤنا۔ اور تے براندے میرے واسطے جڑا نا ڈائریکٹ منگنا بہت بہتر، کوئی لوڑ نہیں مینوں اپنی گل سناؤن لئی۔ تد کیا ابن قیم نے کہ دعا جڑی نا سبحانک اللہ، یہ باقی دعا نا مینوں بہت 10 وجہ لکھی، بس یہ ترجمے آخر سے تھوڑا جہا پڑھ دیا، ضرورت سی بھی اتنے پورا خطبہ ہوئے مگر ہوں اس طرح خطبے ہور آتے جاندے، میری عمر بھی پتہ نہیں کہڑے ویلے ختم ہو جائے، میں تھوڑے سامنے صرف پڑھ دیا کہ کس طرح مولانا نے محمد ادریس قادری دیوبندی یار، مینوں نفرت کوئی نہیں، بڑے علی کوئی اچھی شاید ہوئے میں وہ بھی میں تھوڑے اگے رکھ دینا، دیوبندی رکھے شیعہ رکھے تحفے دینے ہوں، کسی اچھا لکھیا خدمت تھوڑی پیش لکھ دے 359 صفحہ مشکات شریف کی شرح کہ جڑا اسی پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ نے نماز نو آکھیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی تسبیح حمد کر، پہلی سٹے ہی اللہ اکبر کو حکم منیا کہ تو آکھیا تسبیح حمد کر، میں کر سبحانک اللہم، میرے اللہ میرے آقا تو پاک، بحمدک و بحمدک کا ترجمہ کرن چ عالم پریشان ہو گئے، 2 معنی بنتے گرامر دے لحاظ لمبی چوڑی بحثاں مگر تواڈے کم دیاں نہیں، و بحمدک ایک سے معنی ہے بنتا کہ وَنَحْنُ مُتَلَبِّسُونَ بِحَمْدِكَ، اسی تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیری حمد بھی کر رہے ہیں، پھر فکرائے مکمل ہونا کہ 2 کم کر رہے ہیں، میری تسبیح کری ہو بھی ادھورا کم، تسبیح کی ہے نفی کہ اللہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں، اللہ جاہل نہیں ہے ظالم نہیں ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، حالانکہ نہیں جڑی ہے مولانا ابوالکلام 1000 نہیں جمع کر رہے، کس بات کا کمی ہے بھی کچھ، مردے نے بھی کئی جگہ ہلدا نہیں جلدا نہیں سنتا نہیں تو بے شمار ہوں، اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کئی دعا نہیں آ نہیں کچھ پلے بھی ہوتے، تاج فرمایا و بحمدک، اسی صرف تیری تسبیح نہیں بیان کر دے کہ تو خامیاں تو پاک ہیں، وہ نال اسی یہ بھی اعلان کر دیں کہ تو ساریاں خوبیاں دا مالک، عیب کوئی نہیں خوبیاں ساری،
اور دوجا ترجمہ حمد دا قرآن پاک کے ہوندا شکر دا شکر اتنے حمد نہیں مانا پھر سبحانک اللہم و بحمدک اے اللہ اسی تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تے حمد کر رہے ہیں مگر نال ہی بننا کہ ساڈا تسبیح کرنا ساڈا حمد کرنا تے ساڈا نماز پڑھنا کچھ بھی ساڈا احسان نہیں یہ بھی تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے جتے اسی تیرا شکر ادا کر رہے ہیں اے شکر ادا کر رہا بھئی میں غریب کتنے کھڑا ہون جوگا سی پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیروں اس دا شکر نہ قدر بندے دا عقلاں دی تدبیروں کون شکر ادا کر سکتا اس تو صاف کیا کہ جڑی یہ تیری تسبیح کرن کھڑا ہو گیا یہ بھی تیرا شکر ادا کر رہا کہ تو مہربانی کی میں کافر نہیں بنایا مومن بنایا تے اپنے دربار سد لیا اتنے جو پھر لکھا بہت اعلیٰ جملہ اس کل حمد من المکلف یستجلب نعمت متجددہ و یستصب توفیق الہی کیونکہ جڑی حمدی بندہ اللہ دی کردہ کوئی بھی کلمہ اللہ دی تعریف لانا او نیکی خود پھر دعوت دیندی ہے بھی تیرے رب دا ایک اور احسان ہو گیا تو شکر ادا کر لگا سی اے زبان دا ٹھیک بولنا تے لفظ عربی دے ہونے خود ایک اور فضل اللہ تیرتے ہو گیا یہ دا بھی شکر کرنا لازم ہے تے گاں او شکر دا بھی شکر لازم ہے یہ سلسلہ مک سکتا جو بھی تو کرنا اگے تو کہ وہ مہربانیاں ہو رہی ہیں ہر حمد جڑی بندے دی طرفوں وہ اللہ تعالیٰ دی ایک نئی نعمت دس رہی ہے انہوں وَيَسْتَسِبُ تَوْفِيقَ الْإِلَٰهِيَّ اور انہیں یاد دلاؤندی ہے بے سارا تیرا ایمان درست ہونا سب کچھ رسولان نبیان تے ایمان اللہ دی توفیق دا نتیجہ ہے قد قامت الصلاۃ ومن قول داؤد علیہ السلام یا رب کیف اقدر ان اشکرک وانا لا اصل لا شکر نعمت الا بنعمت آندا اے ہوئی گل ہے جڑی داؤد علیہ السلام نے سمجھی جدو حکم ہے ملوارا داؤد دا شکرا اور داؤد دے گھر والے میرا شکر کرو فرمایا توبہ اللہ میں تیرا شکر کیویں کر سکدا جڑا میں شکر کرنا تیرے شکر تک بھی تیرے انعام نہیں پہنچنا وہ بھی تیرا ہی فضل ہونا ہونا اللہ نے آخیا داؤد ہن تو شکر ادا کی جڑے شکر کرن لگ پے نا انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی بھی شکر کدرا کرنا پلے کچھ ہے تواڈے اور تھینک یو تد آخو جی میں ہو رہا تو جاؤ میں تو تھینک یو بھی کہنا وہ بھی مہربانی نہ کہنا اس تو داؤد علیہ السلام کا کیا شکر میں کرا جدو کہ میں نے تیرے شکر تک ہی پہنچنا وہی طرح کے نام انشدہ اگے اشعار لکھتے پڑھ دینا اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتن علیہ لہو فی مثلہا یجب شکر کہ جدو میں اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر ادا کرنا سوچا کہ ہور ایک رب دا میرے تے کرم ہو گیا کہ رب نے مینوں اپنا شکر ادا کرنے دی توفیق دی اور وہ تے ہور میرے تے شکر لازم ہو گیا فکیف بلوغ شکر الا بفضلہ وان طارت الایام واتصال عمر آندا کنی لمبی عمر ہو جائے نوح علیہ السلام دی طرح اور دن کنے لمبے ہو جان تو کتنا رب دے شکر تک پہنچیں گا سوائے وہ مہربانی فضل دے فہم مسا بننا وائے اما سرور ہوا وہم مسا بذرایا کبہلا در واہ 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 اس رب دی رحمتاں دا کون دادا بے جے تینوں کوئی نعمت دیندا جہاں تمہیں پسند حالانکہ ہر دکھ بھی وہی طرف نعمت ہے مگر ایک کڑوے کوٹ کوئی ہضم نہیں کر سکتا عام بندہ اسی سمجھا نعمت ہے خوشی آندا جے نعمت دیندا اما سرور ہوا وہ خوشی تے تم آپ بھی محسوس کرنا موج ہوگی یار پت جم پیا حج مل گیا پیسے مل گئے وہ مسا بذرا اکا بہر اجر تے جے دکھ دیندا تے مفت نہیں دیندا تینوں بخار بھی چڑھیا تے فرشتے نے حکم دیتا کہ اس تکلیف دا بھی ثواب لکھ دو ایک تے نیکیاں آپ کریے ایک نہیں بیمار ہونا تے وسلی گلی فرمایا دا بھی لکھ دیو ایکسیڈنٹ ہو گیا جی شہادت لکھ دیو جے دکھ دیندا او تے پیچھے اجر دیندا وما منهما الا له فيه نعمت انہاں جو جہی شے نو مرضی ویکھ لا دکھ اور سکھ نو دوواں دی اودی طرفوں فضل ہی ہو رہا تذیقو بلا ہام والبر بر 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 یہ دے سمجھن سے عقلاں گم ہو گئیاں تے خشکی اور تری دے لوگ بس کر گئے اللہ دی نعمتاں دا پتہ نہیں چل سکیا من وتبارک اسمک اے کثرت برکت اس میں کہ کل خیر من ذکر اس میں قال تعالی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام تے مرکے کی پڑھا تبارک اسمک تیرا نام برکت والا اسی یعنی برکت ہوے برکت جان دے بھی کی ہے برکت ہے خیر کثیر ہونا کہ تھوڑا جا فائدہ نہ ہوے بے شمار فائدے بے کروڑاں آ گیا بیماری تے لگ گیا کیا خیر ہویا ہوے ایک آنا ہی لبا مگر بادشاہ تندرست آدمی دی صحت ٹھیک ہے برکت خیر اور پھر جدا سلسلہ قائم رہے دو چار دن ملی ختم ہوگی بھی برکت نہیں خیر ہوئے اور وہ بھی ہمیشہ دائم قائم برک البعید اونٹ جم کے بہ گیا اتنا نعمت جم گئی تبارک اسمک کا اللہ تیرا نام برکتاں پڑیا جڑا تیرا نام لیندے رہے برکتاں تو خالی وتعالى جدو کا جد دے تو کا مانے جد دادے نوں آندے کئیاں نے شیاں نے کہا دلو اے دے اللہ دا دادا من دے بیوقوف ہے مولوی محمد حسین نوں پوچھو تہاڈیاں حدیثاں نہیں جد آوندا
پر جد ہو رہا جد عظمت نو آندے کہ دی شان پریوں پرے لارا دور کہ رب دا اینا علم طاقت جنہ مرضی چونڈا جاؤ پرے ادوں فتعالی جدو کا اے تعالی اے معرفو کا حق معرفت کا ولا عظمو کا حق عظمت کا جنی مرضی باتاں کر لیں تر کواں سجدے کر لیں رب دا کوئی حق ادا ہو جانا وہ دی شان تو پریوں پرے اور نال دوسرا مانا غنا دا کہ انہوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں کسے دے سجدیاں دا محتاج نہیں اے تعالی غناؤ کان این کسان انفاق او دے خزانے ایڈے پرے کہ دن رات ہی لٹاوندا رہے تو مکرے نہیں او یحتاج الی معین و نصیر و ظہیر نہ انہوں اپنی حکومت چلاؤ لی کسی مددگار دی ضرورت ہے واہ لا الہ غیرک اے ساریاں گلاں کیا کیڑا مشکل کشا دہلی میں جاواں تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں کوئی آستانہ نہیں ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے یہ دنیا دے فقیر ہے جڑے در در ٹھوکراں کھاندے پھردے جے رب دا دروازہ لب لے آئی تے بہ جا جے ملنا تے ایتھے ہی ملنا تے جے نے جواب دیتا نا مشرق مغرب کو دا کیڑا جمیا تینوں کوئی دین والا کوئی بھی نہیں دے سکدا اے ہے سبحانک اللہ دا موٹا جا ترجمہ حالانکہ ضروری سی بیدا خطبہ دا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین